صرف ہم سے بڑا ہے وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جو شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر رات بدر و دجا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق معزز و محتشم سامعین و حاضرین اکرام، دعا گوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج عظمت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے ہے۔ یہ جس بات سے میں آغاز کرنے لگا ہوں، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ بات کتنی بڑی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جس طرح ہمارے مسلک کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے نا، اس طرح جو مسلک اہل حدیث ہے نا، اس کے اندر اس بندے کی بڑی رسپیکٹ ہے، علامہ ابن تیمیہ کی۔ اب اس بندے کی شخصیت سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے، کیونکہ کچھ باتیں اس طرح کی کر دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لیکن بات ایسی لکھ گیا کہ مجھ جیسا بھی آپ کو سنانے لگا ہے، بات ایسی لکھ گیا۔ اب بات جو لکھی ہے اس کو آپ ذرا سمجھیے گا کہ بات کس درجے کی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کو نہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اگر اختلاف ہوتا تو میں آپ کو سناتا نا، سمجھ رہی ہے نا بات ہے، یعنی کہ اس پائے کا بندہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہاں تک اس کے متعلق لکھا، آپ نے فرمایا علم تھا لیکن یہ پچا نہ سکا، سمجھ رہے ہیں نا، بس اوقات کئیوں کو علم ہضم نہیں ہوتا، تو اس پائے کا بندہ ہے کہ ادھر بھی بڑا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہے علامہ ابن تیمیہ۔ علامہ ابن تیمیہ جیسے بندے نے لکھا، اس نے کہا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان ہے، حضور کی یہ جو عظمت ہے، حضور کی جو عظمتوں کا بیان ہے، حضور علیہ السلام کی جو رفتوں کا بیان ہے، حضور علیہ السلام کی جو تعظیم و توقیر کا بیان ہے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار جب نام نامی بھی آ جائے نا، تو یہ حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کا بیان ہے۔ تو علامہ دیکھو نا، ہم الحمدللہ ہمارے مسلک کے اندر تو حضور کی عظمت ہے، حضور کی رفتوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو آپ فخر محسوس کریں گے کہ میں بات کون سی آپ کو سنا رہا ہوں، اور یقین جانیں آپ ناز کریں گے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں جو تولتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ہے جو دل کھول کے بیان کرتے ہیں۔
ابن تیمیہ جیسے بندے نے یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ یہ جو حضور کی عظمتوں کا بیان ہے، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا بیان ہے، یہ جو حضور کی تعظیم اور توقیر کا بیان ہے، اس نے کہا یہ جو بیان کرنا حضور کی عظمت کو، حضور کی توقیر کو، یہ جملہ سمجھ میں آئے تو کہنا سبحان اللہ۔ کہتا ہے حضور کی عظمت کو بیان کرنا دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے۔ اب قائم، یہ جو نوجوان ہے سمجھو اس کو، جس طرح بندہ کہتا ہے فلاں نے فلاں کو سٹینڈ کر دیا، کہا جاتا ہے کہ نہیں، تو یہی اس کا مطلب ہے کہ قائم۔ کہا کہ یہ جو حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا ہے، حضور کے مقام کو بیان کرنا ہے، یہ دین کو قائم کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر ذرا جملہ سنو، اس پہ بھی کہنا سبحان اللہ۔ اس جیسے بندے نے لکھا، اس نے کہا اگر یہ عمل رہ گیا، اگر آپ نے حضور کی عظمتوں کو بیان نہ کیا، حضور کے مقام و مرتبے کو بیان نہ کیا، حضور کی رفتوں کو بیان نہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کو بیان نہ کیا، اس نے کہا سمجھ لو کہ تم لوگوں نے دین کو گرا دیا۔ یعنی کہ حضور کی جو عظمت ہے، حضور کا جو مقام ہے، جس دین کے اندر حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں ہے، حضور کے مقام و مرتبے کا بیان نہیں ہے، ابن تیمیہ جیسے بندے نے لکھا، اس نے کہا وہ دین ہی نہیں ہے، وہ مذہب ہی نہیں ہے، وہ مسلک ہی نہیں ہے جس کے اندر حضور کی عظمتوں کا بیان نہ ہو۔ الحمدللہ ہمیں تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ تم تو اتنا بیان کرتے ہو کہ زیادہ ہی بیان کر دیتے ہو، تم تو اتنا بیان کرتے ہو کہ حد سے بڑھا دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تم جو بیان نہیں نہ کرتے، وہ قصور تمہارے گھر والوں کا ہے، وہ قصور تمہاری صحبتوں کا ہے کہ جنہوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے جن ماؤں کی گود میں ہو سنبھالی ہے، انہوں نے تو ہمیں بچپن سے بتایا ہے، بالغ اللولا بے کمال ہی، کشفت دو جا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ تم کو تمہارے علماء نے بتایا نہیں، وہ ذرا تول کے بیان کرتے رہے، لیکن ہم کو بتایا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، ہم کو بتایا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے۔ یہ جملے ذرا توجہ سے سننا، یہ باتیں وہ باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے زندگی کے اندر کبھی پہلے نہ سنی ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جو بندہ حضور کے مقام کو بیان کرنے والا ہے، جو بندہ حضور کی رفتوں کو بیان کرنے والا ہے، جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کرنے والا ہے، اس کی آخری سٹیج کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو حضور کی عظمتوں کو بیان کرے، اس کی آخری سٹیج یہ ہے کہ وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے میں طاقت نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرے میں ہمت نہیں ہے۔ اور ابن حاج کیا کہتے ہیں، یہ ہے ہمارے بڑے، ابن حاج کہتے ہیں کہ تم حضور کی شان کے متعلق سوچتے ہو کہ اتنی بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ابن حاج کہتے ہیں جس مٹی پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے، اس مٹی کی عظمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو حضور کے مقام و مرتبے کو کیڑا بیان کر سکتا ہے۔ اور علامہ ابن بصیری نے کیا لکھا، امام بصیری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے متعلق وہ نہیں کہنا جو یہودیوں نے کہا تھا، وہ نہیں کہنا جو عیسائیوں نے کہا تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی کے متعلق کہا، ایک نے کہا جی نعوذ باللہ ہمارا نبی خدا ہے، ایک نے کہا جی ہمارا نبی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا نہ خدا کہنا ہے نہ بیٹا کہنا ہے، اس کے بعد تو جو بھی کہے گا وہ تیرے لفظ چھوٹے ہیں، مصطفیٰ کا مقام وراء الورا ہے، تیرے لفظ کم ہیں، حضور کی عظمتوں کا بیان وراء الورا ہے۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا لکھا، وہ کہتے ہیں جن سے حضور کا مقام ہضم نہیں ہوتا، جن سے حضور کی عظمت ہضم نہیں ہوتی، فرماتے ہیں میں نسخہ دینے لگا ہوں، یہ نسخہ اپنانا ہے، ان کے درد کو اور بڑھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی یوں مرفت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یان اعلیٰ حضرت
सुनो जरा मेरे इमाम ने क्या कहा। आला हजरत फादर बरेलवी कहते हैं, आला हजरत कहते हैं गैज में जल जाए दुश्मनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। फिर आगे आला हजरत इनको झंझोड़ते हैं, कहते हैं जालिमो, महबूब का यही हक था कि इश्क के बदले अदावत कीजिए। उन्होंने प्यार किया है, तू अदावत करता है, उन्होंने इश्क किया है, तू दुश्मनी करता है। आला हजरत कहते हैं शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, ऐसे बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और सुनो मेरे इमाम ने क्या लिखा। आला हजरत कहते हैं पूरी कायनात के अंदर अंबिया हो, वो सहाबा हो, वो ताबईन हो, वो मुजतहिदीन हो, कहते हैं पूरी कायनात के अंदर कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो इस बात पे कादिर हो, जिसमें ये ताकत हो, जिसमें ये हिम्मत हो कि वो ये कहे कि मैं कमा हक हूँ, हुजूर के मकाम को बयान कर सकता हूँ, मैं कमा हक हूँ, हुजूर की अजमतों को बयान कर सकता हूँ। फरमाया कायनात के अंदर कोई माई का लाल नहीं है जो ये कहे कि मैं कमा हक हूँ, हुजूर की अजमतों का बयान कर सकता हूँ। इसलिए ज़हूरी साहब ने लिखा, कहते हैं असी की ज़हूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते अजमतां दा नात हां कुरान है। असी की ज़हूरी नाले साडा की बयान है, ओदियां ते अजमतां दा नात हां कुरान है। सपारे ते सूरता रंग नबी दे जमाल दा, लब के लियावा कि तू सोना तेरे नाल दा, लब के लियावा कि तू सोना तेरे नाल दा। पढ़ो, मैं कुरान तो पढ़ो दोस्तों, खुदा की कसम। ये अब जरा मैं इसलिए पिछले दिनों मेरा एक क्लिप बड़ा चला जिस पे मैंने जेलमी को रगड़ा लगाया, तो वो फिर उनकी तरफ से भी उनके चंचोड़ों का कुछ यूट्यूब पे एक दो क्लिप आया। वो कहते हैं जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कहा कि मुझे तो हजरत यूनुस के ऊपर भी फजीलत ना दो, तो ये तो कहते हैं सबसे अल्लाह अल्लाह हमारा नबी, तो ये बयान नहीं करना चाहिए, हुजूर ने तो ये कहा है। मैं क्या कुरान के अंदर क्या है, मैं जरा वो भी आपको बताता हूँ। कुरान सुनो, अल्लाह कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, फरमाया रिसालत में सारे बराबर हैं, लेकिन याद रखना महबूब एक बनाया है। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह वरफा बादहुम दरजात, फरमाया बात से कलाम किया है, और एक ऐसा है इनके अंदर जो दर्जों में सबसे बढ़ गया है, जिसके दर्जे जितना दर्जा किसी का नहीं है। कोई छठे फलकते यार गया, कोई सिदरा जाके हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा लंगर शाह तो पार गया। मैं इसलिए ये समझो जरा इस बात को, अल्लाह के बंदो, लोगों को समझ नहीं है कि हुजूर की शख्सियत क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको यहां पे एक बात ना बताऊं, सिर्फ ये इशारा दे के ना, तो मैं फिर आयत करीमा की तरफ आपको लेके आता हूं। आला हजरत जैसे बंदे ने लिखा, सुनो ये सारे, हो सकता है आपको ये बात हजम ना हो। आला हजरत कहते हैं सहाबा ने जो हुजूर का दीदार किया है वो हालत ख्वाब के अंदर किया है, वरना कोई माई का लाल ऐसा है ही नहीं जो हकीकत में हुजूर का दीदार कर सके है। हुजूर की असली सूरत में कोई हुजूर का दीदार कर सके, फरमाया कोई ऐसा है कोई ताब ही नहीं ला सकता, जहां में लाखों ही तूर बनते। मेरे आका का मकाम, अब ये जो आयत है ना, ये समझना जरा। अब देखो ये जो मैंने ज़हूरी साहब का शेर पढ़ा ना, ते ओदियां ते सिफतां दा नात खा कुरान है, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया। अब देखो कि हुजूर की शख्सियत को, हुजूर के आने को कैसे बयान करता है अल्लाह। अल्लाह फरमाता है या युहन्नास, ए लोगो, या युहन्नास, ए लोगो। ये जो है ना ए लोगो, ये भी नाते मुस्तफ़ा है। आपको याद होगा ना, मैंने आज पे जुमा पढ़ाया था, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एक आयत तो दसिया ही कि नाते मुस्तफ़ा है। जिनको याद है उनको याद है। आप कहेंगे ए लोगो, इसमें नाते मुस्तफ़ा किधर है? देखो ना, या यूहन्ना, या का मतलब होता है अन्नास, का मतलब होता है लोगो, तो इसके अंदर अज़मत मुस्तफ़ा किधर है जी? ओ भाई, या यूहन्नास, इससे मुराद सिर्फ सहाबा नहीं, क़यामत तक के लोगों को अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है कि जितने आए हैं, कोई एक बस्ती के लिए आया है, मेरा महबूब वो है जो सब के लिए आया है।
ایک حدیث نہ سناؤں آپ کو؟ آنکھو ذرا سبحان اللہ، سنو ذرا، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت دی ہے. ان رد ہویا کہ نہیں ہویا؟ کی بلا تم کہتے ہو جی حضور نے کہا جی حضرت یونس پہ فضیلت نہیں دینی چاہیے، تو میں کہا خود حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ نے مجھے صرف یونس پر نہیں سب پر. بخاری مسلم کے اندر موجود نہ ہو تو فقیر ذمہ دار ہے. فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، علی الانبیاء، انبیاء نبی نہیں کہا، علی الانبیاء. اب وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ میں ذرا بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو کہیں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے تو مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے. فرمایا پہلی چیز ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. اب یہ جامع کلمات کیا ہے؟ گل سمجھو اللہ دے بندیو، ہر نبی نا اپنی امت کے اندر بڑا بہترین خطیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کرنے کا بڑا بہترین ملکہ عطا کیا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں بھی جنی مرضی علمی گفتگو کراں تو سمجھ ہی نہ آئے تو تسی کی آکھو گے؟ تسی کہو گے علم تے بڑا ہے لیکن گل صحیح طرح سمجھا نہیں پاندے ہے. تو جو اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکے وہ مرتبہ نبوت کے لائق نہیں ہوتا. تو چونکہ انبیاء نے لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خطابت کا بہترین رنگ عطا کیا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، فرمایا رنگ سارے نو دیتے نے لیکن جڑا مینوں دیتا ہے نا، سنو ذرا، ضروری نہیں کہ حضرت والا کوئی ادھر سے کوئی میں ذرا ٹل لا کے گفتگو کراں تو بولنا سمجھو. اوتیت جوامع الکلم مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جڑی گفتگو کرنے کا ملکہ مجھے دیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اوتیت جوامع الکلم. فرمایا لفظ تھوڑے ہوندے نے لیکن ان لفظاں دے جڑے معنی ہوندے نے نا، فرمایا سمندر گھٹ نے معنی بہتے نے. یہ ملکہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کو عطا کیا ہے. دوسری چیز حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے. اب رعب کے ساتھ مدد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہو نا تو مجھ محمد سے یوں کانپ رہا ہوتا ہے جس طرح میری تلوار اس کی گردن کے اوپر ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے. فرمایا احلت لی المغانم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. پہلے نبیوں کے لیے نہیں تھا، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. وہ مال غنیمت کو رکھتے تھے، آگ آتی تھی لے جایا کرتی تھی. لیکن ادھر کیا ہے؟ کافروں سے لڑا جا رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے. حضور فرماندے نے میرے غلاموں میرے لیے بھی حلال ہو گیا ہے، میرے صدقے تمہارے لیے بھی حلال ہو گیا ہے. اب چوتھی چیز فرمایا کسی نبی کو نہیں دی گئی جو علت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے امتی کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہوگا جو پہلے امتیوں کے ساتھ ہوا، اتنے میل پہ جا کے عبادت کرو گے تو پھر قبول ہے. نہیں، فرمایا میرے بس قدم لگے ہیں، قدم کدھر لگے ہیں؟ مکہ مدینہ. فرمایا بس میرے قدم لگے ہیں، اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، جتھے بھی سجدہ کریں گا قبول ہے. اب دیکھو طہورا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے میرے قدموں کی برکت سے پاک نہیں کی، طہورا زمین کو پاک بھی کر دیا ہے. یہ پانی نہ لبے تے مٹی لے کے تے تسی تیمم کر لو گے نا، صرف یہ پاک نہیں کی، میرے قدم لگن دی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی کو پاک کرنے والا بھی کر دیا ہے. کتنی چیزیں ہوگی؟ سارے بولو. 5 چیزیں، 4 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم. دوسری چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب. تیسری چیز کیا ہے؟ احلت لی المغانم. چوتھی کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اب 5ویں چیز سنو، حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا صرف انسانوں کے لیے نہیں آیا، الی الخلق کافہ. فرمایا جتنی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے نا ان سب کی طرف میں محمد نبی بن کے آیا ہوا ہے.
जितनों को भी बनाया है, वो जिन्नात हो, वो जानवर हो, वो चरिंद परिंद हो, फरमाया ये फजीलत किसी नबी को अल्लाह ने अता नहीं की है तो मुझ मोहम्मद को अता की है। और आखिरी बात सुनना और नारा बुलंद करना, फरमाया वखूती नबीयोना, फरमाया खत्म नबूवत का ताज भी पहनाया है तो मुझ मोहम्मद को पहनाया है। जिंदाबाद। तो अल्लाह अकबर या रसूल या अच्छा। अब देखो, अब जरा सुनो, जरा मैं कहता हूं मौजू तो मुझे लगता है तकरीबन ये 1.5 घंटे का है। अब जरा समझो, या युहन्नास, ऐ लोगो, सबको मुखातब करके अल्लाह क्या कहता है, कद जाकू, फरमाया तुम्हारी तरफ आ गए हैं, तुम्हारी तरफ। तो आप क्या कहते हो, आ गए मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा। तो फिर ये शिरक तो ना हुआ। यहाँ पे मैं बात करने लगा हूँ सुन्नी बोले, जेड़ा सुन्नी होता है ना मुशरिक नहीं हो सकता। हाँ, जो सुन्नी होगा वो मुशरिक नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जो मिलाद है, हम बता रहे हैं हुजूर के बाबा भी हैं, हुजूर की वालदा भी हैं, हुजूर के अजदाद भी हैं, मेरे नबी पाक पैदा हुए हैं, रब वो है जो पैदा नहीं हुआ। तो पता ये चला मिलाद करना ये शिरक नहीं है, ये शिरक का तोड़ है। आला हजरत फाजर बरेलवी के पास एक बंदा आया ना, उसने कहा जी वो फलाने कहते हैं जी मिलाद अगर आप साबित कर देते हो तो मैं 200 रुपया दूंगा। उस वक्त का 200 रुपया इस वक्त के हजरत वाला 2 लाख रुपया बनता है। 125 साल पहले की बात है। उसने कहा जी हम आपको देंगे जी कितने, 200। आला हजरत फादर बरेलवी ने कहा अगर मुखालिफीन हमारी बातों का जवाब दे देते हैं तो फरमाया फकीर उनको जो है वो इससे ज्यादा देने के लिए तैयार है, बल्कि उन्होंने कहा हम 100 रुपया देंगे। आला हजरत ने कहा हम 200 रुपया देंगे। अब आला हजरत ने जो दलाइल कायम किए वो जरा सुनो। आला हजरत कहते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वह अम्मा बिनिमति रब्बी का फहदिस, फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। फरमाया बताओ हुजूर अल्लाह की नेमत नहीं है और ये मिलाद करना ये उस नेमत का चर्चा करना नहीं है? फरमाया इस बात का जवाब दे दो अहमद रजा 40 रुपए देगा है। आला हजरत ने दूसरी दलील कायम की, फरमाया अल्लाह कुरान में कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि मेरे दिनों को याद करो। आला हजरत कहते हैं जिस दिन हुजूर आए क्या उस दिन से भी कोई दिन अजीम हो सकता है? क्या वो दिन अल्लाह की अजमत वाले दिनों में से नहीं है? और फरमाया फिर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से जाना उस दिन को याद करना नहीं है? आला ने फरमाया इस गल का जवाब दे दो 40 रुपये और दांगा है। अगली बात सुनो, आला हजरत ने कहा अल्लाह कुरान में कहता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। अल्लाह कहता है जब फजल हो जाए, जब रहमत हो जाए तो खुशियां करनी है। आला हजरत फरमाते हैं इस बात का जवाब दो हुजूर अल्लाह का फजल नहीं है, रहमत नहीं है, हैं? तो ये झंडे लगाना, ये गलियां सजाना, ये महफिलें करना, ये खुशी करना नहीं है। फरमाया इस बात का जवाब दे दो 40 रुपये और दे देंगे। आगे जो आखिर में सुनो जरा, ये बातें याद रखा करो, इतने बोले बाले ना। आज मैं एक तहरीर पढ़ के आया, मैं आपको सुनाता हूं अभी। उस बंदे ने कितनी बड़ी खच मारी हुई थी। आला हजरत ने लिखा कुरान में अल्लाह कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मेरा महबूब जो देता है वो ले लो, जिस चीज से मना करता है उस चीज से मना हो जाओ। फरमाया कोई ये साबित कर सकता है कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से हुजूर ने मना किया हो? फरमाया कोई दलील ले आओ 40 रुपये और ले लो। 125 साल गुजर गया, क़यामत तक जवाब नहीं मिल सकता, क़यामत तक जवाब नहीं मिल सकता। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं मैं शहद की वो मक्खी हूं जिसके डंग का जवाब भी कोई नहीं, जिसके शहद का जवाब भी कोई नहीं है। जवाब कहाँ है? इसका जवाब भी कोई नहीं है। अब पिछले दिनों एक बंदे ने ना, ये मैं कल स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, उसने लिखा हुआ कहता है जी ईद मिलादुन नबी करना जो है ना ये हराम है। तो स्क्रीनशॉट लेके ना मैंने मोबाइल में रख लिया, कहता है ये तीसरी ईद जो है ना ये हराम है। तो कल जब मैंने ये बात पढ़ी मुझे बड़ा लुत्फ आया। बंदे ने ना उसे सवाल किया, उसने उसे कहा ये बात मुझे बताओ, बिल्कुल तुम गैर जानिबदार होके बताओ कुरान की तलावत करना कैसा है?
اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا عمل ہے, قرآن کی تلاوت کرے تو ثواب ملتا ہے. اس نے کہا نعت پڑھنا کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا اچھا عمل ہے, حضور کے اوصاف کو بیان کرنا. اس نے کہا جی بتاؤ حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا, حضور کے معجزات کو بیان کرنا, یہ کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا عمل ہے. اس نے کہا بتاؤ درود و سلام پڑھنا یہ کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ تو قرآن سے ثابت ہے, اللہ کہتا ہے محبوب پہ درود بھی پڑھو, محبوب پہ سلام بھی پڑھو. پھر اس نے جو بات پوچھی, اس نے کہا یہ بتاؤ دعا کرنا کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ تو قرآن سے ثابت ہے, اللہ کہتا ہے میرے سے مانگا جائے میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. اس نے کہا چلو آپ یہ بتا دو کھانا کھلانا کیسا عمل ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا اچھا عمل ہے. تو اس نے کہا یہ سب کچھ میلاد میں ہوتا ہے. کوئی ہے کسی کو اعتراض؟ اگلی بات سنو جو کل میں نے ایک مفتی صاحب کی تحریر پڑھی, مجھے لطف بڑا آیا. وہ کہتے ہیں اس بات کو ٹیکنیکلی ذرا سمجھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میلاد کے جلوس روکیں یا میلاد کی محفلوں کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں, اسے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ یہ جلوس روکنا, آپ کو پتہ ہے یہ جو اورا گاؤں ہے کچھ سال پہلے یہاں پہ پتھر بھی چلے تھے, بڑی لڑائی ہوئی تھی دوسروں کی طرف سے پتھر برسائے گئے جلوس میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر. ایک سوال صرف اتنا کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جلوس روکنا یا میلاد کی محفل روکنا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ گناہ ہے؟ سارے بولو ذرا, گناہ ہے؟ اگر وہ کہے کہ روکنا گناہ نہیں ہے, روکنا ہاں, تو اسے کہنا پھر جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے جب گناہ نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیسا؟ گناہ سے روکا جاتا ہے نا. پھر دوسری بات, یہ بات بڑی سمجھنا, جس کو سمجھ آئے گی نا وہ بڑا لطف لے گا. انہوں نے کہا پھر اسے اگلا سوال یہ کرنا, میلاد کے جلوس سے روکنا یا میلاد کی محفل سے روکنا اگر گناہ نہیں ہے تو پھر نیکی ہے؟ میلاد کے جلوس سے روکنا اگر گناہ نہیں ہے تو پھر بتاؤ نیکی ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ نیکی ہے, سمجھنا اس بات کو, اگر وہ یہ کہے کہ نیکی ہے, اسے پھر اگلا سوال یہ کرنا اس نیکی کے بارے میں حضور کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ اگر وہ یہ کہے گا کہ نہیں پتا تھا, مردود ہو جائے گا. کیوں؟ نیکی ہو حضور کا پتہ نہ ہو. وہ روکنا اگر نیکی ہے تو یہ سوال کرو کہ حضور کو پتا تھا کہ نہیں. اگر وہ کہے کہ پتا تھا تو اسے یہ کہنا کہ اگر نہیں تھا پتا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نیکی ہو اور حضور کو پتا نہ ہو. اور اگر وہ یہ کہے کہ نیکی ہے, روکنا نیکی ہے, تو اسے کہنا کہ کوئی دلیل دو, کہاں حضور نے بتایا ہے کہ نیکی ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ حضور نے نہیں بتایا تو پھر اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا کہ نیکی تھا اور حضور نے بتایا نہیں؟ اس لیے میرے دوستو لڑنے والی کوئی بات نہیں, جھگڑنے والی کوئی بات نہیں. نہ سوشل میڈیا پہ لڑا کرو نہ اپنے علاقے میں لڑا کرو ہے. ہاں بالکل, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, جب میرے آقا آئے صرف شیطان ذلیل ہوا, جب میرے آقا آئے صرف شیطان کے رنگ اڑے, باقی پوری کائنات کے اندر رب کی ساری خدائی زبان حال سے یہی کہہ رکھی تھی فضل رب لولا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے ہے. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کے بندو, جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی یہاں پر بھی میلاد کی محفل ہو نا, اپنے بچوں کو لے کے جانا, اور پھر جب جانا تو پھر ساتھ مل کے پڑھنا. جب وہ کہتے ہیں نا میرے ساتھ مل کے پڑھو, یہ جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں نا بڑی توجہ سے سننا. حضرت عبد المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ کہتے ہیں میں نا ایک تقریب کے اندر نا نعت پڑھ رہا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ اب شعر کون سا پڑھا, بڑا لطف آئے گا آپ کو. شعر پڑھا محمد بشر لا کل بشری بل ہوا یقوت بین الحجری. یہ شعر پڑھا. شعر دا مطلب ہے بنتا ہے کہ جس طرح یقوت جو ہے یہ پتھر تو ہے لیکن دوسرے پتھروں کی طرح نہیں ہے, اس طرح محمد بشر تو ہیں, ہم جیسے بشر نہیں ہیں.
ये उन्होंने शेर पढ़ा। अब सुनो जरा भाई, आपको पता चले कि जो आते हैं और जो साथ पढ़ते हैं, कहते हैं लोगों ने मेरे साथ मिल के पढ़ा। क्या, कौन सा शेर? मुहम्मदुन बशरुन लाकल बशरी बल हुआ यकूतुन बैनल हाजरी। कहते हैं जिस तरह यकूत भी पत्थर है लेकिन दूसरे पत्थरों की तरह नहीं है, इस तरह हुजूर बशर तो है लेकिन हम जैसे बशर नहीं है। कहते हैं रात को जब मैं सोया ना तो हुजूर आए तो नबी पाक कितने खुश थे। वो फरमाया तेरा शेर इतना पसंद आया, कद गफर अल्लाहु लका, अल्लाह ताला ने तेरी बख्शिश भी कर छड़ी है ते वाली कुल्ली मन कालहा मां का, ते जिस जिस ने तेरे नाल आखिया ना मोहम्मद जैसा कोई नहीं, अल्लाह ने उन्होंने भी माफी अता फरमा छड़ी है। समझ रहे हो कि नहीं है? ये मैं जो कहता हूं ना यार जरा चलो मिल के पढ़ लो तो आपकी बख्शिश का समान भी पैदा हो जाता है। और अब देखो जब बंदा मिलाद के तज़किरे छेड़ता है, हमारे आका आए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुशबू लगी हुई थी, सुरमा लगा हुआ था, हैं खतना शुदा थे, तो जब ये बातें बयान की जाती हैं तो आप देखो बरकतों का कितना नज़ूल होता है। सुनो जरा, हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं मर्रा मान नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आमिर अंसारी जी, कहते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था तो हम हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो वो क्या कर रहे थे? वकाना युअल्लिमु वकाया वलादतिही लिअबनाइही वशीरतिही, घर वालियां नूं बिठा के ते रिश्तेदारां नूं बिठा के हुजूर के मिलाद के तज़किरे कर रहे थे। हुजूर आ गए, क्या कहते हैं हुजूर ने सुन लिया कि ये मेरी वलादत के तज़किरे कर रहे हैं, सुन के सब कहना सुभान अल्लाह, सब कहना। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह फातह अबवाब रहमा, फरमाया जो करदे पे हो ना अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते रहमत दे दरवाजे खोल छड़े जे है। और अगले जुमले सुनो, कहते हैं मिलता क्या है? हुजूर ने फरमाया वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना, फरमाया सारे मलाइका तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। और आगे क्या फरमाया? आए हाय आखो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मन फाला फेला का नजा नजाता का, फरमाया जो काम तुसी करदे पे हो ना क़यामत तक जेड़ा जेड़ा करेगा ना, जिस तरह तुहानू नजात मिल गई है ना अल्लाह ताला उन्होंने भी नजात अता फरमा छड़ेगा। एक और हदीस सुनावा, तुहानू पता नकल किने कीती है? हजरत अब्दुल हक मुहाजिर अलाहाबादी, और ये बंदा वो है जिसको नूरे मुजस्सम आला हजरत ने कहा है। छोटी शख्सियत नहीं, जिनको नूरे मुजस्सम आला हजरत फाजरे बरेलवी ने कहा है। वो कहते क्या है? हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जरा पहले आप जुमले सुनो जरा रवायत के। कहते हैं वकाना युहद्दिसु ज़ाता यौमिन फी बैतिही वकाया वलादतिही लिकौमिन, कौम के लोगों को बिठा के अपने घर के अंदर हजरत इब्ने अब्बास हुजूर की विलादत का तज़किरा कर रहे थे। और लोग खुश्क नहीं सन, लोग खुश्क नहीं सन, बल्कि वो क्या कर रहे थे? फयस्तबशिरूना, हुजूर दी आमद दा जिक्र सुन के खुश होंदे पे सन। ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। वो लोग खुश्क नहीं थे। अगला सुनो, अब इस पे आपने कहना सुभान अल्लाह। फरमाया कि हुजूर की आमद का जिक्र सुन के वयहमुदून अल्लाह, सारे कहंदे पे हन सुभान अल्लाह, सब कह रहे थे। और आगे वयुसल्लून, दरूद पढ़ रहे थे। हुजूर आ गए, नबी पाक कितने खुश हुए और फरमाया इब्ने अब्बास हल्लत लकुम शफाती, फरमाया तेरे ते साड़ी शफात वाजिब हो गई। ये क्या हो रहा है? ये हुजूर की आमद के तज़किरे हो रहे हैं और इतनी रहमतें हैं। खुदा ये महीना शुरू होने लगा है ना, मैं आप सब से ये कहना चाहूँगा, देखो हर बंदा ये रोना रो रहा है, पूरी नहीं पड़ती। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा, आपने फरमाया अपने घर में हुजूर के मिलाद की महफिल एक दफ़ा पूरे साल में करवा दो, सारा साल तुम्हारे घर के अंदर बरकतों का नज़ूर रहेगा। और हज़रत सुनो ज़रा,
شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ کہتے ہیں جب میں مدینہ شریف کے اندر حضور کے میلاد کی محفل کو میں جب سمجھاتا تھا تو کہتے ہیں مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کہ رحمت کے فرشتے تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں. اور ابن سیرین سنو ذرا, ابن سیرین یہ بہت کمال درجے کے عالم دین ہیں اور یہ خوابوں کی رویت بتانے والے ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے وہ لکھتے ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا, ان کی کتاب میں موجود ہے, سوال کسی نے یہ کیا کہ اگر کوئی خواب میں میلاد کے مہینے کو دیکھے, خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگے جو خواب میں میلاد کے مہینے کو دیکھے نا تو اس کی تعبیر یہ ہے اگر بے اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا, اگر تنگ دست ہے تو اللہ تعالیٰ تنگ دستی دور فرمائے گا, اگر بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. تو لکھنے والے نے بڑا کمال بات لکھی, اس نے کہا جڑا خواب میں دیکھے انہوں اینا کچھ لبنا ہے تے جنہوں زندگی چ نصیب ہو جایا ہے, جس کو زندگی کے اندر نصیب ہو جائے. اللہ کے بندو محفل نعت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اس بندے سے سنو جس کی آواز بڑی اچھی ہوگی تو تمہارے اندر حضور کی محبت مزید ہوگی, اس کا اضافہ ہوگا. اور صحابہ کرام محفل نعت جب سجاتے تھے تو پھر کیسے وہ تذکرے کیا کرتے تھے. اور یار یہ ضروری نہیں کہ کوئی 50,000 روپیہ اللہ نعت خائی آئے. اللہ کے بندوں آپ کے علاقے کے اندر بڑا بڑا سونا پڑھنے والے موجود ہیں, ان کو ایک دن مختص کرو, اسے کو یار آج آپ نے آنا ہے, تھوڑی بہت اس کی خدمت بھی کرو تاکہ اس کی دل جئی ہو. تو پھر اسے کہو کہ یار تم نے ہم کو اعلیٰ حضرت کا فلاں کلام سناؤ, اعظم چشتی صاحب کا کلام سناؤ, قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام سناؤ. تو یقین جانو کہ ایسا ایک لطف آتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے. تو صرف یقین جانو یہ جو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عشق کی مستی دی تھی نا تو وہ مستی اللہ تعالیٰ نے سنیوں کو عطا کی ہے. یقین جانو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے جب یہ بات پڑھی نا, میں مدینہ پاک کے اندر تھا جب میں نے یہ بات پڑھی, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا دونوں زانوں بیٹھ گئے, ایسے دونوں زانوں بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر لی, جس طرح بندہ کسی کا خیال نہیں اپنے ذہن کے اندر لا رہا ہوتا اور بندہ کسی کا سراپا اپنے ذہن کے اندر لا رہا ہوتا ہے, تو وہ حضور کا سراپا کہ آنکھیں کیسی تھی, گردن کیسی تھی اور چہرہ کیسا تھا, تو وہ یہ سارا سراپا اپنے ذہن کے اندر لے کے آ رہے ہیں. تو پھر بعد میں لوگوں کو کہتے کیا ہیں, ایک ایک جملے پہ کہنا سبحان اللہ, کہتے ہیں لوگوں سنو حضور کا جو رنگ تھا نا اس میں سرخی اور سفید رنگ کا بڑا کمال درجے کا امتزاج تھا. پھر آگے کہتے کیا, وہ کہتے ہیں لوگوں سنو, وہ یار وہ جنہوں نے دیکھ کے بتایا ہے, دیکھا تھا نا, کہتے ہیں لوگوں سنو حضور کی جو آنکھیں ہیں یہ بڑی خوبصورت تھی. اور یہ جملہ بڑا سننے والا ہے, کہتے ہیں حضور کی گردن ایسی تھی جس طرح چاندی کی چھالن ہوا کرتی ہے, اور کہتے ہیں حضور کے چہرے انور کے اوپر جب پسینے کے قطرے آیا کرتے تھے فرمایا یوں محسوس ہوتا تھا جس طرح موتی تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں. پھر آگے کہتے کیا ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان نور نبوت بھی لگی تھی. اور یہ جملے صحابہ بیان کر رکھے ہیں. کہتے ہیں جڑا آ کے ایک دفعہ بیٹھ جاتا تھا نا پھر اس کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا. یعنی کہ یہ اعظم چیز مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح اسی سے اعظم چشتی صاحب نے سارا کچھ لیا ہو کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرمائے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے او سوارے اپنی زلف نو ہیں رائی راہ بھول جاوے. علم خدا نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اتنی دیتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز دی صورت اندر جڑا آوے وک جاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کتھے نظر نہ آوے. تو صحابہ کرام نہ سن رہے ہیں حضور کے حسن کا تذکرہ. یہ الفاظ میں نے جب سنے تو میں نے کہا یار واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی پر رکھا ہوا جس پر صحابہ تھے. جب انہوں نے گفتگو کو مکمل کیا تو صحابہ کہتے کیا ہے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ صحابہ کرام بلند فرمانے لگ گئے ہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میلاد کا تذکرہ کرنا, بیٹھنا, یہ یاد رکھنا اب چھوڑنا چاہیے یار اس چیز کو کہ اب ہم ساری زندگی اسی پر دلائل دیتے رہیں گے. میں بالکل بھی اس چیز کا قائل نہیں ہوا, یقین جانو. صرف میں نے دیکھا نا میں نے کسی کی نفی کیا, ایک دو بات موٹی آپ کو سمجھائی ہے تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ یار یہ صرف اور صرف سمجھو کہ ضدیں ہیں. اگر ضد کو چھوڑ دیا جائے تو ورنہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. میں یہاں تک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اللہ کے بندو, نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہ ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آپ تھوڑا سا آپ سمجھیے گا، تھوڑا سا۔ پچھلے سال بھی میں سعودی عربیہ کے اندر تھا، اسی مہینے میں مکہ مدینہ تھا، خدا کی قسم میں نے خود دیکھا کہ ان کا جو نیشنل ڈے ہے وہ تھا، جھنڈیاں لگی ہیں، ترانے لگے ہیں، بالکل جو ساتھ ہی مکہ ٹاور ہے نا اس کے نیچے ہال میں آپ چلے سارا کچھ لگا ہے۔ وہ یار آپ کو اتنی فکر پڑ جاتی ہے ہمارے علاقوں کی، تو آپ ذرا ساتھ کی تو خبر لے لو، اے جھنڈیاں کہ تو ثابت نے، اے ترانے۔ اور یار جب ملک لبے تے ترانے گائے جا سکتے ہیں تے حضور واسطے نہ نہیں پڑھیاں جا سکتی ہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذرا ٹھنڈا ہو، آپ دیکھو نا یہ گلی بنتی ہے، پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ آپ کے میرے ہوتے ہیں نا، تو آپ یہ بینر اتنے اتنے لکھوا دیتے ہو جی ایم پی اے صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیوں گنی بنوائی ہے؟ وہ یار ساڑھے پیسیاں دی بنوائی ہے، آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، تو یہ ایم پی اے محلے چ آ جائے تو خوش آمدید کہتے ہیں، حضور آ جائیں تو مرحبا یا مصطفیٰ دے نعرے نہ لائیے۔ سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، ایک دفعہ ذرا محبت کا اظہار کرنا۔ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں او دو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پکارو یا اللہ یا، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام، پکارو یا رسول یا رسول اللہ۔ کتنا مزہ آتا ہے۔ اور آخری ایک دو بات اس لیے میں آپ کو سنانے لگا ہوں تاکہ تھوڑی تربیت بھی ہو۔ دیکھو ہمارے پاکستان میں معیشت کے اعتبار سے بڑے حالات ڈاؤن ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آمد کی خوشی نہیں کرنی، تسی نہ بھی نہ کرو گے، خدا کی قسم آپ دیکھ لینا پچھلے سال سے زیادہ کا اگر اس دفعہ جشن نہ ہوگا تو پھر کہنا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ، لیکن میرا سب کے لیے بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ پیغام، اس دفعہ حضور نہ بات کر کے نا، جس طرح بندہ کسی سے پیار کرتا ہو، بندہ کہتا ہے تواڈے واسطے چلو ہن اج یہ بھی کریں گے، تواڈے واسطے یہ بھی کریں گے، تو ہن حضور نہ باتاں کر کے کہنا یا رسول اللہ آپ آئے ایدی خوشی دے اندر آئندہ تو ساڈی نماز قضا نہیں ہوئے گی۔ اس طرح دا اے بھی ملاد ہے، اے بھی ملاد دی خوشی، یا رسول اللہ روزانہ قرآن پاک دی تلاوت کریں گے ہیں۔ اور واصف علی واصف نے لکھا، اس نے کہا یہ بھی ملاد ہی ہے حضور کے نام پر کسی کو معاف کر دینا، جتنا مرضی کسی کے ساتھ دل کے اندر بغض و حسد ہو، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا آپ میلاد منا کے دیکھو سارے، میں بھی یہ نیت کرتا ہوں میں اپنے گھر کے اندر میلاد کی محفل کو سجاؤں گا، آپ بھی سارے نیت کرو کہ آپ سجاؤ، سارے نیت کرتے سارے بالکل، 5 بندے ہوں، 3 بندے ہوں، 4 ہوں، 2 ہوں۔ بغداد کے اندر آپ کو پتہ ہے جب خلیفہ نے اعلان کروایا نا، اس نے کہا جی پروگرام ہوگا تو انویٹیشن جو ہے نا وہ مخصوص لوگوں کو پہنچا دیا جائے، تو غریب فیملی کو پتہ چلا، وہ ایک بی بی تھی، اس کی بیٹی تھی، اس نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں، وہ نہا کے غسل کر کے تو دونوں ماں اور بیٹی گئے، تو انہوں نے کہا جی کوئی کارڈ، وہ پرائیویٹ محفلیں ہوتی ہیں نا ان کے لیے وہ کارڈ ایشو کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کارڈ تو کوئی نہیں لیکن عشق بڑا ہے، کارڈ کوئی نہیں عشق بڑا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آرڈر ہے جی کارڈ ہوئے گا تو داخلہ ملنا ہے۔ وہ واپس آ گئے تو بیٹی تھی، اس نے کہا ماں دیکھو غریبی ہے، انہوں نے جانے نہیں دیا، تو ماں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ محل دے اتنے ہی حضور کرم کرن اتنے ذکر ہوئے نا، ساڈے کچے مکان تے بھی کرم ہو سکتا ہے،
انہوں نے کہا ماں نہ کوئی تلاوت کرنے والا، نہ کوئی نعت، نہ کوئی بیان کرنے والا. تو ماں نے کیا، انہوں نے کہا جو تجھے آتا ہے حضور کی شان میں تم سنانا، جو مجھے آتا ہے میں سناؤں گی. اب وہ دل تھا نا، وہ اخلاص تھا. وہ رات کو جب بیٹھتے ہیں، ماں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے بیٹی کو کہتے جا پانی لے کے آ، تو میں نے ذرا وضو کر. بیٹی باہر گئی تو اس کی چیخ نکل گئی ہے. وہ کہتی ہے ماں دیکھو تو سوئی، کوئی بڑی چمکدار داڑھی والے باہر آئے ہوئے ہیں. ماں نے جب دیکھا نا تو وہ دیوانی تھی. یہ جو بیبیاں نا پرانی، ان کو پتہ ہے گیروی کیا ہے. اب یہ نئی جو نسل ہے ان کو تو سمجھ ہی نہیں کہ گیروی کیا ہے. یقین جانے جب گیروی کا دن ہوتا تھا نا، ہم چھوٹے تھے، ہماری مائیں 11 روپے کی ٹافیاں دے کے آتی جاؤ ونڈو جا کے. اب تو حضرت والا ہوں ونڈدیاں بھی شرم آتی ہے. ایک تو ہوتا نا کسی کو لیندیاں، ہوں ونڈدیاں بھی شرم آتی ہے. ٹافیاں ونڈیں گے، گھر جا کے چاول دیں گے، کیونکہ اب یہ ماڈرن دور آ چکا نا. وہ ماں باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ میرے کچے مکان کے اندر غوث اعظم، کچے مکان میں غوث اعظم. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح آنا ہوا، مجھے تو انہوں نے آنے نہیں دیا کچے مکان کی وجہ سے، آپ تشریف لے کے آئے ہیں. کہنے لگے بی بی تیرا سجانا اتنا قبول ہوا ہے، میں ایسے نہیں آیا، آج محمد مصطفیٰ تیرے گھر میں تشریف لائے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو نہیں پتہ. مرحبا مرحبا. ٹھیک ہے. تو سب نے اپنے گھر میں محفلیں سجاؤ، انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، محبتیں بانٹو، پیار بانٹو. یہی میلاد ہے. مجھے بابا جی کا جملہ بڑا کمال درجے کا لگتا ہے. بابا جی کہندے نے یار ساڈی ساری دنیا دے اتے اس وجہ دے نال ہی فضیلت کافی ہے، ہمارے دلوں میں حضور کا پیار ہے. اپنی شخصیت سے بتاؤ کہ ہم حضور کے نوکر ہیں. ہم اب گئے ہوئے تھے نا عمرے کے لیے، یقین جانو کسی نے کہا ہے نا ساڑا سامان ادھر کر کے ادھر کر دو، اسی کیتا ہے. کسی نے کہا موبائل چارج کر دو ہے، انہوں پاور بینک نے چارج کر کے دیتا ہے. کسی نے آکھیا پترا نمبر ملائی، میں پیکج نہیں لوایا تھا، انہوں دی گل کرائیے ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے بندوں تاکہ اس کو بھی پتہ لگے ہے کہ یار مدینہ پاک آیا تھا. میں کہتا ہوں حضور کی اتنی شفقتیں ہیں، اتنی شفقتیں ہیں. میں اپنے جذبات آپ کو بتاؤں ہیں، اپنے جذبات، اللہ کی قسم خیال بھی آیا نا کسی چیز کا تو میرے آقا نے عطا فرما دیا ہے. تو بھائی جن کی وجہ سے اتنا کرم اور اتنا کچھ ملا ہے تو پھر پوچھنا کسی کو نہیں ہے. ہاں اب میرے تو جذبات ہی ہیں، دل ویچاں جگڑ ویچاں جے سونا محمد آ جائے، میں اپنا سارا گھر ویچاں جے سونا محمد آ جائے. ہاں بالکل کسی سے نہیں پوچھنا. جڑ نہیں کرتا بھائی اس کو وہ مبارک آپ گج وج کے مناؤ ہے تاکہ پتہ چلے کل بھی حضور کے تھے، آج بھی مصطفیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.